عالم ربانی بننا ہے، اور مفسرین نے ایک تفسیر عالم ربانی کی یہ کی ہے، الذی یعلم الناس بالصغار قبل الکبار، کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے سکھلاتا ہو بڑی باتوں کے مقابلے میں۔ ایک تفسیر کی گئی عالم ربانی کی جو عمل کا اہتمام کرتا ہو۔ دوسرا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر۔ مبارک بادی کے قابل ہے جو خیر کی کنجی بن جائے، شر کے لیے تالا بن جائے۔ وویل لعبد، اور بربادی ہے اس کے لیے کہ جو شر کی چابی بن جائے، خیر کے لیے تالا بن جائے، شر کو پھیلانے کا ذریعہ بنے اور خیر بھلائی کو روکنے کا ذریعہ بنے۔ دوسری بات، سب سے پہلا کام خود ہمیں مثالی بننا ہے۔ استاد کی غیر اختیاری عادتیں شاگردوں میں منتقل ہو جاتی ہے، غیر اختیاری طور پر عادتیں شاگردوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ حسن معاشرت، میرا سلوک میری والدہ سے، میری بہنوں سے، گھر کے کام کاج میں دلچسپی، جوائنٹ فیملی میں رہنے کا انداز، بے غرض ہو کر رہنا، اپنے شوہر کے حقوق، اپنے ساس کے ساتھ برتاؤ، اپنی ننند اور جٹھانی کے ساتھ سلوک، یہ اصل مثالی بننا ہے کہ عمل کے ذریعے سے دیا جانے والا سبق زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبان سے دیے جانے والے سبق کے مقابلے میں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیسے استاد کو مقرر کیا جائے؟ عجیب جملہ ہے حضرت کا۔ بہت سی کتابیں اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا، لیکن حضرت کا یہ جملہ دسیوں صفحات پر بھاری محسوس ہوا۔ کامل کو تلاش نہ کرو، طالب کا سا مزاج ہو۔ آدمی کامل کو تلاش کرنے لگ جائے، عرصے دراز تک بزرگوں کا صحبت یافتہ، بہت مثالی قسم کا استاد، بہت وقت لگ جائے گا۔ طالب کا سا مزاج رکھتا ہو، طالب کسی شان رکھتا ہو، پوچھ کے چلنے کا محتاج سمجھتا ہو، اصلاح سے مستغنی نہ رہتا ہو۔ جتنا تعلق مع اللہ اور جتنی تنہائی کے اعمال ہوں گے، اتنی ہی روحانیت آئے گی، اتنی ہی کام میں قبولیت آئے گی۔ فرائض کا اہتمام، نوافل اربعہ، تہجد، اشراق، چاشت، طوابین کا اہتمام، روزانہ کچھ وقت دعا کے لیے۔ عبدیت پیدا ہوتی ہے دعا کی وجہ سے، انکسار آتا ہے دعا کی وجہ سے۔ دیکھیے، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، صرف تبلیغ کافی نہیں ہے۔ تاریخ میں جس سے بھی کام ہوا ہے، کسی صاحب دل سے، حقیقی تعلق رکھنے والے سے ہی کام ہوا ہے۔ اپنی تکمیل کی فکر تزکیے کے ذریعے سے، اپنی تکمیل کی فکر کسی صاحب دل کو اپنے احوال سنا کر، نفس کے حملے جب بھی ہوتے ہیں
جب آدمی کام کے ابتدائی دور میں ہوتا ہے، مایوسی، بے حسی، لوگوں کی ناقدری کا شکوہ، اور جب آدمی سے کام ہونے لگ جائے، استقبال ہونے لگ جائے، تو اس وقت تکبر کا حملہ، عجب کے جراثیم، دنیا کی محبت، اپنا کمال سمجھنے لگ جانا، ہر حال میں ہم اللہ والوں سے پوچھ کے چلنے کے محتاج ہیں۔ اپنی تکمیل کی فکر آپ دیکھ لیجئے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کو کیسا گہرا تعلق تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ دیکھیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو لے کر تھانہ بھون میں جا کر قیام کرتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اپنے محرم کے توسط سے، کسی صاحب دل سے مستقل رابطے کے بغیر کام میں قبولیت نہ آئی ہے، نہ عادتاً قبولیت آئے گی۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں تدریس مزاج نبوت کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ تدریس مزاج نبوت کو منتقل کرنے کا نام ہے، چند نقوش کے پڑھانے کا نہیں، چند نصابوں سے گزارنے کا نہیں، مزاج نبوت کے منتقل کرنے کا۔ طائف کے استقبال پر دلی کیفیت کیا تھی؟ مدینہ کے استقبال پر دلی کیفیت کیا تھی؟ آقا کا اٹھنا بیٹھنا غربا کے ساتھ کیسا تھا؟ اغنیاء کے ساتھ کیسا تھا؟ فتوحات کے وقت کیسا تھا؟ مجاہدات کے وقت کیسا تھا؟ میدان جنگ میں کیسا تھا؟ حالت امن میں کیسا تھا؟ گھریلو زندگی میں کیسا تھا؟ مجلس اور مسجد کی زندگی میں کیسا تھا؟ یہ لفاظی نہیں ہے، الفاظ کی بھرمار نہیں ہے، ایک ایک موضوع ہے، ایک ایک باب ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کا ہے۔ حقیقی تدریس تو اسے ہی کہا جاتا ہے۔ مکتب پڑھانے والوں میں جیسے شکر کا جذبہ رہنا چاہیے، مکتب پڑھانے والوں میں اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا جیسا احتساب ہونا چاہیے۔ عام طور پر پس ہمتی رہتی ہے، نورانی قاعدہ ہی تو ہم پڑھاتے ہیں، بخاری ہدایت نہیں پڑھاتے ہیں، حالانکہ نورانی قاعدہ کا پڑھانا یہ زبردست صدقہ جاریہ کا باب ہے۔ بخاری پڑھنے والے کتنے ملیں گے؟ بخاری پڑھنے تک کتنے لوگ بچیں گے؟ بخاری پڑھتے ہوئے بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے انہیں حروف کی شناخت سکھلائی تھی۔ اس کے صدقے جاریہ ہونے کو یاد رکھیے، اس کو ہلکا مت سمجھیے۔ اپنے گھروں کو مشن کے طور پر چلانا، اپنے افراد خاندان کو تحریک کے طور پر چلانا۔ جو پورا گھرانہ مشن کے پرزے بن کر کام کرتا ہے، تحریک کا حصہ بن کر کام کرتا ہے، وہ گھرانے تاریخ میں ہمیشہ بہت ہی بافیض رہے، بانج نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابو بکر کی بیٹیاں اور بیٹے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماضی قریب میں مولانا الیاس صاحب ان کا گھرانہ، حضرت شاہ ولی اللہ ان کا گھرانہ، حضرت مجدد ان کا گھرانہ، پوری تاریخ ہے۔ پورا گھر مشن بن کر کام کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں پڑھاتی ہے، باپ کا کوئی حصہ نہیں، بیٹی پڑھاتی ہے، ساس کا کوئی حصہ نہیں، ماں کا کوئی حصہ نہیں، بھائی لا تعلق اور بے دینی کی طرف نہیں۔
پورا گھر تحریک کے پرزے بن کر کام کر رہا ہو، مشن کا جزو بن کر کام کر رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ایسے گھرانوں کو کہ بیٹا بھی کام کرتا ہے، بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں، اور مختلف بزرگوں سے تعلق ہے۔ موجود کی ناقدری نہیں ہے، مطلوب کی ترغیب ہمیشہ دی جائے گی، اور کسی دوسرے کام کے ساتھ موازنہ کر کے اپنے کام کی تفضیل ایسی نہ کی جائے کہ دوسرے کے کام کی تنقیص ہو جائے۔ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کے کام کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک تجربہ ہو رہا ہے، آپ اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے بہتر آپ تجربہ کر سکتے ہیں، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا انداز یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی کام کے سلسلے میں اب تک کچھ نہیں ہوا، ہم کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اندر تحاسد کا جذبہ، تباغض کے جذبات، جراثیم پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیے ہر جگہ داخل ہونے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور قرآن نے سکھلایا وقت البیوت من ابوابها کہ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، دروازوں کو پھلانگ کر نہیں، دیواروں سے کود کر نہیں۔ میکے میں کام کرنا ہے، دروازہ ہے، بھائی کو ساتھ میں لینا پڑے گا، ابا کو اعتماد میں لینا پڑے گا، امی کو علماء کی مجلس میں لے جانا پڑے گا، یہ دروازہ ہے کام کے شروع کرنے کا۔ سسرال میں کام کرنے کے لیے شوہر کا دل جیتنا پڑے گا، ساس سے دعا کروائیے قرآن کے ختم ہونے پر، ان سے انعام دلوائیے، ان کی گل پوشی کیجیے، ان کی شال پوشی کیجیے۔ امی جی آپ کی دعاؤں سے یہ موقع ملا، امی جی آپ کی دعاؤں سے یہ گھر میں بہار آ گئی ہے۔ سسرال میں کام کرنے کا دروازہ اپنی ساس کا دل جیتنا ہے، اپنے سسرے کا دل جیتنا ہے۔ ابا آپ آئیں گے مجلس کی رونق دکھے گی، بچے کیا کام کریں گے؟ ابا جی آپ آئیے، سسرے صاحب کو بٹھایا، علماء کی موجودگی میں استقبال کروایا۔ تو ہمیں ڈول رسی کی ضد نہیں ہے، ڈول رسی کسی کمپنی کی ہو ہمیں تو پانی چاہیے، پائپ کس کمپنی کا ہے اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ نصاب ضروری ہے، نظام ضروری ہے، کسی ایک اللہ والے سے مشاورت کا تعلق ضروری ہے، لیکن نظر نتیجے پر ہونا چاہیے کہ کام ہو رہا ہو اور نظام مستحکم ہو رہا ہو۔ مقامی عالم دین، محلے کے عالم دین، مسجد کے خطیب اور اپنے بچوں کے ذریعے سے، شوہر کے ذریعے سے گشت کروانا۔ علاقے میں تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہیں، ان میں شرکت کیجیے، ان کے نظام میں دخل مت دیجیے۔ آپ کا وہاں پر پہنچنا ہی یہ پیغام ہوگا کہ عالمہ بہن آئی ہے، اور جب وہ اعتماد کرنے لگ جائیں گے آپ کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو چاہیے تبلیغ کے اصول اور مزاج کو جانیں، اور ان کو چاہیے کہ مدارس اور مکاتب کے اصول اور اس کے مزاج کو جانیں۔ ہر کام اس کے اصول اور مزاج سے چلتا ہے، اور ہر کام کو اسی کے اصول، اسی کے مزاج، اسی کے بڑوں کے مشورے سے ہی چلانا چاہیے۔ دیکھیے نامحرم سے مستقل رابطہ یہ کبھی مناسب نہیں ہے۔ نامحرم سے ابھی کچھ دن پہلے رابطہ مدارس بنات کا اجلاس رکھا گیا تھا شہر حیدرآباد میں۔ مولانا عبد القوی صاحب دام برکاتہ نے فرمایا ہم اسکول چلاتے ہوئے، مدرسے چلاتے ہوئے، مکاتب چلاتے ہوئے کسی نامحرم مرد یا عورت سے مستقل رابطے میں رہنا ہمارے دل اور روح کو اجاڑنے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے سیکھنے کا ایک انداز تھا، وہ بیک وقت معلم تھے اور بیک وقت متعلم تھے۔
جو سورت سیکھ لی وہ سکھا دیا، جو پڑھ لیا پہنچا دیا۔ ہمیں بھی نئی معلمات کا انتظار نہ کرے، نئے عالمات کا انتظار نہ کرے۔ پہلی تختی پڑھا دی، دوسری تختی شروع ہو گئی۔ آپ پہلی تختی میں اچھے ہو گئے ہیں، آپ پڑھا دیجئے، دوسری تختی کا سبق لے لیجئے۔ دوسری تختی میں آپ متعلم اور طالب علم ہیں، اور پہلی تختی میں معلم بن جائیے۔ یہ طریقہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب تدریس میں، انداز تعلیم میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ جیسے تیرنا پانی میں ڈال کر سکھایا جاتا ہے، آقا نے میدان میں اتار کر سکھلایا ہے۔ آج اشراق کے فضیلت سے متعلق حدیث آئی، چلو ہم اشراق پڑھ لیں، اشراق کا وقت ہے، اشراق پڑھ لیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، چلو سورہ کہف پڑھ لیں، ابھی میں پڑھ دیتی ہوں، آپ سن لیں، آپ پڑھ لیں، میں سن لیتی ہوں۔ نقدی طور پر کوئی عمل، حدیث آئی قطع رحمی کی، صحابی نے سنا، جا کے معافی چاہ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ہم سب نیت کرتے جائیں گے یہاں سے، ہم ہار مان کے آئیں گے، ہم رشتہ جوڑ کر آئیں گے۔ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس تھا فوراً عمل پر لانا۔ ہنر سے زیادہ پڑھنے پڑھانے پر توجہ دیجیے، ٹیلرنگ سے زیادہ ہماری بعض بہنوں نے سنایا، توجہ دلائی آپ کو، کپڑے سینا سیکھنے سے زیادہ حیا سکھانے میں وقت دیجیے، کمپیوٹر کورسز کرنے سے زیادہ، سول کورسز کرنے سے زیادہ لوگوں کے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ہم انکار نہیں کرتے، ٹیلرنگ کی واقعی ضرورت ہے، گھر میں رہ کر ذریعہ معاش، محفوظ طریقہ، شوہر کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن دینی تعلیم اور دینی تدریس کو زیادہ توجہ دیجیے۔ اور ہمارے ذہنوں میں فراغت کا تصور، فارغ ہو گئے ہم، عالمہ بن گئے ہم، فاضلہ بن گئے ہم، فراغت کا یہ تصور نقصان دہ ہے۔ حصول علم کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ طالب علم تو حقیقت میں آدمی فراغت کے بعد بنتا ہے۔ نئے نئے فتنے، نئے نئی فکریں، ارتداد کے نئے نئے اسباب، امت کے اندر نئے نئے تقاضے، ترجیحات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے مطالعے میں وسعت نہیں ہوگی اور اکابر کی طرف سے بتلائے جانے والی تعلیمات پر توجہ نہیں ہوگی، تو جو کام کرنا چاہیے، جو دوا موسم اور وبا کے اعتبار سے بیچی جانی چاہیے، وہ ہماری میڈیکل میں نہیں رہے گی۔ لوگ خالی ہاتھ چلے جائیں گے ہماری دکانوں سے۔ مکاتب کی زیادہ اہمیت ہے مدرسے کی بڑی زمین خریدنے کے مقابلے میں، مدرسے کے بڑے انفراسٹرکچر کے مقابلے میں، مدرسے کے بڑے سیٹ اپ کے مقابلے میں مکاتب کی زیادہ اہمیت ہے۔ خرچ کم ہے، نفع زیادہ ہے، چرچا کم ہے، نفع زیادہ ہے۔ مکاتب کو، مکتبی تعلیم کو دیکھیے، اللہ تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور کے مضامین کو بنیاد بنانا چاہیے۔ آپ عقائد میں، نواقض وضو میں، نواقض صلاۃ میں، نظر اور منت میں، ہبہ اور لقطہ اور عاریت میں، عورتوں کی معاشرت میں، بچوں کے علاج میں، نیک بیویوں کے واقعات میں، بدکار عورتوں کے قصوں میں، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جتنا لکھا ہے، حرف آخر تو نہیں کہتا میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اب تک جو کچھ پڑھنے اور دیکھنے اور سننے کا موقع ملا، اس کی ماسٹر کی اور اس کی شاہ کلید اور ان فکروں کی اساس آپ کو بہشتی زیور میں مل جائے گی۔ ان مضامین کو آپ کھل کر سنائیں، محقق سنائیں، مدلل سنائیں،
اور مطالعے کا اضافہ کریں اس کے ساتھ، لیکن بنیاد اگر ان چیزوں کو بنایا جائے گا تو اس کی وجہ سے کافی سہولت رہتی ہے۔ کام کرنے کا انداز، کام کرنے کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے، زمینی ہونا چاہیے، اسٹیج پر اپنی حیثیت اور منصب پر بیٹھ کر نہیں، سراہی جھک کر برتنوں کو بھرتی ہے، اور مطالعے کا اہتمام اسی طریقے سے حالات سے مفاہمت کبھی نہیں۔ سسرال کی زندگی ہار مان لیا، بچوں کی بیماریاں ہار مان لیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود میدان بنانے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کروانے کی کوشش، یہ تو طریقہ کار محبت بانٹتے ہوئے کیجیے۔ لیکن کام کیا کر سکتے ہیں ہم؟ الگ الگ استعداد ہیں، الگ الگ محلے ہیں، اور الگ الگ تقاضے ہیں، عالمی سطح کے، ملکی سطح کے، اشاعت دین کے، حفاظت دین کے۔ درس قرآن ہماری ضرورت ہے، درس قرآن گمراہ فکروں کی طرف سے چلتے ہیں، ہمیں درس قرآن کی مجلس سے منعقد کرنا چاہیے۔ درس حدیث کے ذریعے سے دوسرے لوگ فکری گمراہی اور ضلالت پھیلاتے ہیں، ہمیں بخاری کا درس اگر ہماری استعداد ہو، ہمارے اساتذہ اجازت دیتے ہو، اس کو منعقد کرنا چاہیے۔ شکیلیت کا فتنہ، فیاضیت کا فتنہ اور گمراہ فرقے، الحاد کی آواز، حدیث کی حجیت کا انکار، قبر اور برزخ کا انکار، ایصال ثواب کا انکار، عجیب عجیب طرح کی گمراہیاں ہیں۔ درس عقائد شروع کیجئے، شادی کورس شروع کیجئے۔ ہمارے گھر جہنم بن چکے ہیں، رشتہ دیکھنے سے لے کر خلا طلاق کے واقعات تک ایک ایک قدم کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے، عدالتیں بھر چکی ہے۔ کون سی گلی خالی ہے مجھے بتا دیجئے۔ شادی کورس زخم پر مرہم ہے، نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی۔ ذبیحہ کورس ہے، کاؤنسلنگ ہے لڑکیوں کی، جب وہ جرأت کرنے لگے علیحدگی پر۔ مکتب اطفال، مکتب بالغات، سنڈے کلاسز، ٹیوشن سینٹرز، نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے ملک میں نافذ ہو چکی ہے۔ مدھیہ پردیش، کرناٹک میں نصابی کتابیں چھپ کر آ چکی ہے۔ اس میں ایکسرسائز اور تمرینات یہ ہے کہ بیٹا تم نے آج یوگا کیا تھا، سورج کی پوجا کی تھی، سوریہ نمسکار کیا تھا، آج تم نے اپنی روحانیت میں کیا ترقی محسوس کی؟ آپ نے آج دسہرہ کی عید کیسے منائی؟ یہ نئے تعلیمی نصاب کی کتابوں کے تمرینات ہیں۔ آپ اپنے کوئی ایجوکیشن فری کالج کھولے، غیر مخلوط اسکول کھولے۔ اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے بندگان خدا، کم سے کم ٹیوشن سینٹر کھولیے، کم سے کم سنڈے کلاسز چلائیے۔ ان سنڈے کلاسز کے ذریعے سے آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں، اپنے محلے کی خواتین کو جوڑیں، بچیوں کو جوڑیں، کالج میں جا کر پڑھائیں، اسکول میں جا کر پڑھائیں، پردے کا پورا اہتمام بھی ہو اور کام کی فکر بھی ہو۔ اسی طرح اسکول کے ذمہ داروں کی ذہن سازی، مختصر کورسز، پڑوسی ملک کے اندر بہت سارے کام ہر جگہ پر ہو رہے ہیں، جہاں کے جو تجربے فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں، کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ ربیع الاول کورس، سفر المظفر کورس، رمضان کورس، اعتکاف کورس، زکوٰۃ کورس، فہم پردہ، فہم زیبائش، تقسیم جائیداد کے اصول، مسنون دعائیں عملیات سے بچانے کے لیے، پرسنل لا کی تفہیم۔ ہمارے ملک میں جو ایشوز ہیں، حلال آخر کیا ہے، تعدد ازواج کیا ہے، عورت کو اللہ نے کیا اختیارات دیے، تحفظ سنت کورس، مختلف لوگ احادیث کے نام پر جو فتنے پھیلاتے ہیں اور حنفیت کو نقصان پہنچانے اور حنفیت کو بے بنیاد بتلانے کی کوشش کرتے ہیں،
اس کے خلاف ایک مثبت کوشش کے طور پر تحفظ سنت اور سیرت کی کتابیں حضرت مولانا غیاث صاحب ارشادی دامت برکاتہم ملک کی ایک حرکیاتی شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کام تیز رفتاری کے ساتھ مختلف میدان میں ان سے لیا. سیرت کو دشمنوں کے اعتراضات کے تناظر میں سوشل میڈیا اور امریکہ کے پارلیمنٹ سے لے کر ہمارے چھوٹے گاؤں کے چبوتروں تک جو اعتراضات ہیں اس کے تناظر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سنایا جانا. تاریخ کا مطالعہ بڑھائیے. آپ کون ہے اورنگزیب, کون ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, جغرافیے کا مطالعہ بڑھائیے. کیوں خوش ہوتے ہیں لوگ بابری مسجد کے شہید کر دیے جانے پر؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں لوگ آیا صوفیہ میں نماز کے پڑھ لینے کے اوپر؟ جغرافیائی اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے. سطحیت کے ساتھ آپ زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی صلاحیتوں میں, اوقات میں, رشتوں میں, گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.